جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے، وہ نہ مانگے۔ یقین چاہیے، وہ بلیف چاہیے، وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو تو گھبراؤ نہیں، اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو، اگر واقعی دل سے دعا ہے تو رب راستے بنائے گا، وہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ بڑا ہے، اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے، خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو، پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے۔ آج جس کی ماں نہیں نا، وہ کس سے دعائیں کروائے، وہ کس سے التجائیں کروائے؟ سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا، ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا، بیٹا کدھر پہنچے، بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ ارے ماں سوچو تو صحیح، بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو؟ ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا، ماں پیٹ میں درد ہے، کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے بیٹا؟ اپنی تکلیفیں سہتی رہی، اپنی تکلیفیں سہتی رہی، مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی۔ لے لو دعائیں، یہ دعاؤں کا سائبان ہے۔ نہ کرو ماں کو تنگ، نہ کرو اسے پریشان، جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہو نا ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے۔ تمہاری ماں نے دعا کر دی نا، یہ عرش تک جاتی ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو، ابو دعا کر دی، یہ الگ بات ہے، وہ کرتے ہیں۔ اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے، ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹی کی خیر کر دے، ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو۔ کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ کاش زندگی میں ایک دعا، مجھے بتاؤ نا، میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سنو، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں۔ آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے۔ سب منع کر رہے ہیں، نہیں پلائیں گے نا؟ اچھا، اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا، دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا۔ اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم۔ اس کو پتہ نہیں ساری بات، تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا، اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا۔ اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا، میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا، میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا، اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا، ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سخی کرتی ہے، ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے۔ تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے۔
میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کے تمنائی ہیں، نہیں مل رہی اولاد، یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، بیٹے نے مارا ہے مجھے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو، کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندوں، جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے. دعا کریں گے، کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر. میرے لیے بہتر تھا نا، اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا، تنزانیہ میں. ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا. 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے، پورا سٹی بنایا. بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا تنزانیہ آئے، اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں. میں نے کہا چلیں، چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا، میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. ہم گئے اس کے ساتھ، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری. بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا، وہاں پہ ورک ہو رہا تھا، کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا، اس نے کئی لوگوں کو فون کیا، بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا. نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی، پل پر کام ہو رہا ہے، ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے، نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا. بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، اس میں کوئی خیر ہوگی، اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا، وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے، جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا، ذرا دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے، مولوی، کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. وہ کہتا ہے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا، کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا، ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا، اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولا یاد کر لو، لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی، جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے، سود کا کام بھی کر رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے، کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا رو رہا تھا، بڑا گر گڑا رہا تھا، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا، اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے، مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. سب چاہتے ہو نا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا، کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا، ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. I want to be a مستجاب الدعوات. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا، آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا، پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا. اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے، اتنے سال روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے سجدے کرو، اتنے طواف کرو. سنو ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا، فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، یاد رکھیے گا. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین، ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین، بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے.
اس کو میں آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹھ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا. آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے. وہ کبھی ادھر دیکھے, کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو. آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے. تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے, کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے. بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس, پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں. آنکھیں جھکی ہوں, ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے, اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے, بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے. پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے. ایک اور مسٹیک, دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب, اور وہ ہے یقین. ایک بڑا پرابلم یہ ہے, بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں, باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, بڑا زبردست قحط. گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں. گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے, ہزاروں کا مجمع. کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارشیں نہیں ہوئی, پتے پتے کو, بوند بوند کو لوگ ترس رہے. قحط. ایک نوجوان, ایک ینگسٹر آیا, ہاتھ میں اس کی چھتری ہے. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے, کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا, تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے. اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی. کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی, نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا, نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو کام ہوگا. دعا پر یقین نہیں, اللہ پر ہی یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے. اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار کام نہیں ہو سکتا میرا, بڑا ٹپیکل ہے, میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں, میرے مسائل بہت ہیں, یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا, میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا؟ میں ساری زندگی نوکری کرتا رہوں, قرضہ تو نہیں اترنا. میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہی نہیں ہوگی. یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے, ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا. آج ایک بات سیکھ کر جانا, جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا, وہ آپ کے لیے بڑا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں, بازو کا چونٹیاں ہوتی ہیں نا. اب چونٹی جا رہی ہے, آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں. اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں, چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب, چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے, چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو؟ نہیں. وہ کیا کرے گی؟ کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی. یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی, میں تو کچھ نہیں کر سکتی. وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں, چونٹی کا راستہ کلیئر. بات سمجھ رہے میری؟ سیب چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب. آپ نے اٹھایا واپس جیب میں رکھ لیا, چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا. جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے ہے نا, میرے لیے پہاڑ ہے, آپ کے لیے پہاڑ ہے. آپ کو لگتا ہے سالو ہی نہیں ہو سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ جب چاہے جیسے چاہے, منٹوں میں, منٹ بھی زیادہ ہیں, سیکنڈوں میں پرابلم سالو کرتا ہے. دل سے دعا مانگو. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا, ایک ڈاکٹر کا بڑا ہی زبردست واقعہ, میں نے کتاب میں پڑھا. ڈاکٹر احمد اس شخص کا نام تھا. ایک کنٹری میں وہ بڑا زبردست ڈاکٹر تھا, اور ون آف دا بگیسٹ ڈاکٹر آف دیٹ کنٹری. حکومت نے پلان کیا کہ اس ڈاکٹر کو کنٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا ہے, سب سے بڑا انعام. ایک سیمینار مقرر کیا گیا, اس کو ایز اے اسپیشل گیسٹ مہمان خصوصی بلایا گیا. کہا دنیا بھر سے لوگ بلائیں گے, پاکستان کے یا اس ملک کے بڑے لوگ آئیں گے, آپ کو گفٹ دیا جائے گا, آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب بڑے خوش کہ میرے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب. مثال دیتا ہوں, ان کی منڈے کو تقریب تھی, سنڈے کو انہوں نے فلائٹ بک کر لی کیپٹل جانے کے لیے, دارالحکومت میں جانے کے لیے. سنڈے کو جب فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے, بڑے خوش ہیں ڈاکٹر صاحب کے لائف ٹائم ایک ایسا ایوارڈ مجھے ملنے والا ہے جو پوری زندگی میں نہیں ملا مجھے. فلائٹ ٹیک آف ہوئی اور جہاز جو ہے وہ جیسے ہی ٹیک آف ہوا, تھوڑی دیر بعد موسم خراب ہو گیا. جہاز میں بڑے ہچکولے آنے لگے, بڑی گھبراہٹ ان کو ہو گئی. ایسا لگا کہ جہاز کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے. کیپٹن نے اعلان کیا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے, موسم بھی بڑا خراب ہے, ہمیں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر جہاز اتارنا پڑے گا. اس جہاز کو ایک چھوٹے ایئرپورٹ پر خیریت سے لینڈ کروایا گیا. سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا. ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کہ مجھے آج کسی صورت بھی کیپٹل دارالحکومت پہنچنا ہے, کل ایوارڈ میرے لیے, ساری دنیا آنی ہے اور میں نہیں پہنچ سکا. ڈاکٹر صاحب ویٹ کرتے رہے کہ اب کب اڑے گا.
ایئرپورٹ کے عملے نے کہا کہ حضور آج جہاز نہیں اڑ سکتا, یہ جہاز میں ایسی خرابی ہے, ہمارا ایئرپورٹ بھی بہت چھوٹا ہے, ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے, یہ کل ہو سکے گا. ڈاکٹر صاحب کہے میں مر جاؤں گا, بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا, مجھے کل بہت بڑا ایوارڈ ملنا ہے, مجھے کیپٹل پہنچنا ضروری ہے. کہ دیکھیں اگر آپ نے واقعی وہاں پہنچنا ہے نا تو اس کا آسان حل ہے, آپ گاڑی کرائے پہ لیں, جہاں جانا ہے وہ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, آپ رات تک پہنچ جائیں گے, آپ جہاز کا انتظار نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کو مشورہ سمجھ آیا, رینٹ کار لی, گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی. سارے راستے میں بارش, بجلی چمک رہی ہے, اکیلا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اچانک اس کو سمجھ ہی نہیں آئی, راستہ پہلی بار تھا, وہ کسی ان نون راستے پر چڑھ گیا, موٹر وے سے اتر کر کسی چھوٹے راستے پہ چلا گیا. چلتے 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 بارش زبردست, بھوک زیادہ لگی. ڈاکٹر کو احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر آ گیا. اب بارش بھی اتنی, بھوک سے برا حال. دیکھا ایک چھوٹا سا گھر, اس میں بلب جل رہا تھا. اس ڈاکٹر نے گاڑی وہاں پارک کی, دروازہ نوک کیا. ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی. کہا بیٹا کون ہو؟ کہا ماں جی راستہ بھول گیا ہوں, بارش بہت ہے. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. اس خاتون نے جو گھر میں کھانا بنا تھا ڈاکٹر کو پیش کیا. ڈاکٹر احمد کو بھوک بڑی لگی تھی, کھانا کھا لیا. اب اس بوڑھی ماں کے پیچھے ڈاکٹر نے دیکھا ایک جوان بیٹا بستر پر لیٹا ہے. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا پوتا ہے, شدید بیمار ہے. میں غریب عورت ہوں مگر میرے پوتے کو جو میری زندگی کا سہارا, ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے. ہمارے گاؤں میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے, وہی کر سکتا ہے. بیٹا ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنے اس معذور بیٹے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں. تم مجھے مسافر لگتے ہو, ذرا تم بھی دعا کر دو میرے بیٹے کا علاج ہو جائے. ڈاکٹر احمد دسترخوان پر بیٹھ کر رونے لگا. کہتا ہے ماں جی میرے جہاز کا خراب ہونا, چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا, میری گاڑی کا راستہ بھولنا اور آپ ہی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہونا, یہ فقط آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں, آج آپ کے گھر میں آ گیا ہوں, میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا. یہ ہے دعا. اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا. دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے. ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے, وہ برباد کر دیتی ہے انسان کو. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے, میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہیں, میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں, آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, فوراً چیک کرو کسی پہ ظلم تو نہیں کیا, کسی کی ہائے تو نہیں لی. ایک بار میں نے ایک واقعہ, اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک مچھیرا تھا اور ایک پولیس والا کوتوال اس مچھلی بازار میں گیا اور اس نے دیکھا بڑی تازہ مچھلی مچھیرا بیچ رہا ہے. کہا کتنے کی ہے دکھاؤ ذرا. اس نے کہا صاحب اتنے 100 روپے کی ہے. کہا کبھی ہم نے کسی کو پیسے دیے؟ مچھلی چھینی اور چلا گیا. وہ غریب مچھیرا بڑی چیخیں ماری کہ بھائی میری روزی ہے, میں نے آج بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے, مگر اس پولیس والے نے نہیں سننا تھا. وہ اس مچھلی کو لے کر چلا گیا. مچھلی اتنی فریش تھی کہ وہ پھڑک رہی تھی. اسی پھڑکنے کے دوران اس مچھلی نے اس پولیس والے کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا. نارمل سا تھا معاملہ تھا. گھر آ گیا, گھر آیا, بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ, فریش فش لایا ہوں. مگر تھوڑی دیر بعد انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں انفیکشن کس کو کہتے ہیں, چیزوں کا خراب ہونا کس کو کہتے ہیں. اس کے انگوٹھے میں شدید پین شروع ہو گیا, بہت درد. کھانا بعد میں کھاؤں گا, پہلے دوست ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتا ہوں. اس کے پاس گیا, کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ انگوٹھے میں کیا ہو گیا ہے, بہت لال ہو گیا, بہت درد ہو رہا ہے. کہا اس میں زہر پھیل گیا ہے, ابھی ڈیسائیڈ کرو ورنہ یہ انگوٹھا نہیں کاٹو گے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہا اچھا. ہاں انگوٹھا کٹوایا, گھر آیا, بڑا افسردہ کہ انگوٹھا ہی کٹ گیا. ابھی دسترخوان پر بیٹھا تو ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا, ہتھیلی لال ہونا شروع ہو گئی, بڑی تکلیف. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو, ہتھیلی بچ جائے گی, ہتھیلی بھی لال ہو گئی. کہ بیٹا اس میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے, فوری فیصلہ کرو, میری عقل کام نہیں کر رہی ورنہ ایسا نہ ہو تمہارا پورا بازو کاٹنا پڑے. مرتا کیا نہ کرتا, ہتھیلی کٹوائی. پھر گھر آیا, پٹی بندی ہوئی ہاتھ پہ, آنکھوں میں آنسو ہیں, تڑپ کے لیٹا. لیکن رات چین سے نیند نہ آئی, ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو گیا, پورا ہاتھ لال ہو گیا, پریشان. ڈاکٹر کے پاس جانے والا تھا, اس کا ایک دوست بڑا سمجھدار تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ شام انگوٹھا کٹوایا, پھر ہتھیلی کٹوائی, اب ہاتھ کے لیے تڑپ رہا ہے. خیر ایک بات بتاؤ, آج تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا, تم نے کوئی کام کیا ہے؟ کہتا ہاں میں ایک غریب مچھیرے سے مچھلی چھین کر آیا ہوں. وہ روتا رہا, میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا. وہ دوست بڑا سمجھدار تھا, کہ جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا. راتوں رات دونوں دوست بھاگے, اس مچھیرے کا گھر ڈھونڈا, آدھی رات کو اس کے گھر پہنچے اور اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے, مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو.
اور مزے کی بات یہ ہے غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. ظلم بھی ہوا تھا پھر بھی اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. اس دوست بڑا سمجھدار تھا, اس نے مچھیرے کو پکڑ لیا. کہا ایک بات تو بتاؤ, جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ کہتے ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی. کہ یا اللہ میں کمزور ہوں, یہ بندہ مجھ پر ظلم کر کے میرے بچوں کی روزی لے گیا ہے, میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے, اے اللہ میرا بدلہ تیرے ذمہ ہے, اب تو اپنی قدرت سے میرا بدلہ لیجیو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, یاد رکھنا ہائے نہ لینا کسی کی, تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں, میں انجینئر, میں ڈاکٹر, میں پروفیسر, میں سیٹھ. آج آپ کچھ بھی ہیں, یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک ہائے لگ گئی نا, اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے. یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے, طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے. بربادی سے بچنا ہے, لوگوں کی دعائیں لیجیے. زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دے کہ کیا بندہ ہے, کیا ملتا ہے, کیا اخلاق ہے. ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہیں اتنا غرور, اتنا تکبر, مجھے ذلیل کر کے گیا. آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں, آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں, آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے. آج آپ کا, اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں, آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں, یہ ادب ہے یا ڈر ہے چیک کیجئے. آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے, وہ ادب نہیں, وہ عزت نہیں. عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے. اللہ اس کی خیر فرمائے. کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں, آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں, ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے. لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو. آج کسی پر ظلم کر کے, روب جما کر, اس کو دھوس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں, مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے, اللہ کا بندہ ہے, نبی پاک کا امتی ہے, اس کا بھی کنیکشن ہے. اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا. اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا جو دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے, فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, صحت گڑبڑ ہو رہی ہے, کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں, فوراً الرٹ ہو جائیں, چیک کریں ملازمین سے ظلم تو نہیں ہو رہا, پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, بیوی بچے تو پریشان نہیں, ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خالہ ماموں چاچا بہت پریشان ہیں لوگوں سے. ہم سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے, نہیں سب ٹھیک نہیں ہے, دل توڑے ہوئے ہیں, ذلیل کیا ہوا ہے ہم نے, دنیا کو بانٹتے ہیں, اپنوں کو پریشان کیا ہوا ہے. جو شریعت سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا ہم پر, پھر ہمارے گھر والوں کا, پھر ہمارے رشتہ داروں کا. ساری دنیا خوش ہے اور رشتہ دار پریشان ہے ہم سے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج کے اس مختصر بیان میں نے 2-3 ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں. امپورٹنس آف دعا, کتنی ضروری ہے دعا, کتنی برکت والی چیز ہے دعا. گھبراؤ نہیں, مانگو اللہ سے, ڈرو نہیں, کنجوسی نہیں کرو, ادب سے مانگو, فوکس کے ساتھ مانگو, یقین کے ساتھ مانگو, جتنا مانگنا ہے مانگو. اور دوسری بات, حرام سے بچنا ہے تاکہ دعائیں قبول ہوں, اور نہ ملے تو شکوہ نہیں, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور آخری بات, ہائے نہیں لینی, تکلیف نہیں پہنچانی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے, مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بنائے. اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے. ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں, نبی پاک کے گویا میلاد کا مہینہ آ گیا. کیا کیا میرے آقا نے ساری زندگی؟ محبتیں, پیار, نرمی, شفقت, جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک. اللہ کے حبیب جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کرتے, آج ہم انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں, آج لوگوں پر لڑائیاں کر رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں. ایک غلطی معاف کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا, کہتا نہیں جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا, اس نے مجھے کیسے گالی نکالی, جانتا نہیں میں کون ہوں. بھول گئے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے, اور ہم کہتے ہیں نبی کا امتی ہوں, غلام ہوں. کیسے غلام ہو؟ لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو. نہیں چھوڑوں گا, بدلہ لوں گا. خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں, کئی نسلوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا, اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف فرما دیا, اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک آخری روایت سن لو, کاش دل میں اتر جائے میری بات. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. مرضی ہے آپ کی, نہ کریں معاف, کریں دشمنیاں, قیامت کے دن تیار رہنا, پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا. بندوں کو معاف کرو, درگزر کرو, اور اللہ سے دعا کرو, یا اللہ میں بندہ ہوں, میں نے تیری رضا کے لیے بندے معاف کر دیے, تو خالق ہے, تو مجھے معاف فرما.
शब कदर की दुआ याद है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। माना तो समझो क्या प्यारी दुआ है, अल्लाह तू करीम है, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। हैं अल्लाह को अर्ज कर रहे, अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, खुद माफी देने के लिए तैयार नहीं है, ना मुलाजिम को, ना बीवी को, ना सास को, ना बहू को। लड़ाई झगड़े लगे हुए सबके। आज एक नियत कर लो, है मुसलमानों, आका के गुलामों, आज तक मुझे किसी ने भी सताया, दिल दुखाया, मैंने उसको माफ किया। कह दो मैंने माफ किया, दुश्मनियां खत्म। आगे बढ़कर खुद माफी मांग लो। आपको लगेगा यार गलती तो उसने की थी, मैं क्यों माफी मांगू, वो माफी मांगे। यही तो प्रॉब्लम है। दो दोस्त, दो रिश्तेदार, दो भाई 5-5, 10-10 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, किस वजह से? वो माफी मांगे। एक सॉरी ने दो दोस्तों को घर पे बिठाया हुआ है, मियां बीवी अलग बैठे हुए, रिश्तेदार दूर है, क्यों? वो पहले माफी मांग ले, बस मैं माफी मांग लूंगा, मैं माफ कर दूंगा। अरे आप आगे बढ़ के माफी मांग लो ना। हमारी मेमनी में एक जुमला कहा जाता है, जो नमी हो वो अल्लाह के गमी हो, जो झुक जाता है वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। आप आगे बढ़ जाओ, आप फोन कर दो आज, ए मेरे भाई कई साल हो गए आप नाराज हैं, जो भी मुझसे गलती हुई अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो, मैं आपके घर मिठाई का डब्बा लेकर आना चाहता हूं। अरे जाओ यार, दोस्ती कर लो। ये रिश्तेदार, ये प्यार करने वाले दुनिया में वैसे ही थोड़े होते हैं, इन थोड़ों से ही हमने दुश्मनियां लगाई हुई हैं। थोड़ी लाइफ है, प्यार से गुजारो, मोहब्बत से गुजारो, खत्म कर दो दुश्मनियां। फिर चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह 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 करते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये वो वज़ाइफ हैं अहादीस में जिसकी तरगीब दी गई है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये वो अजीम वजीफा है जो नबी पाक फरमाते हैं, 2 कलमे हैं जो जबान पर हल्के हैं, मीजान पर भारी हैं, पर अल्लाह को बड़े पसंद हैं। वो कौन से हैं? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो अगर मेरा ये जहन बन जाए कि मेरी नेकियों का मीटर जारी रहे, तो जबान को अच्छे काम में लगाए रखो, अल्लाह रसूल का जिक्र करते रहा करो, इंशाअल्लाह नेकियों का मीटर जारी होगा। पूरा दिन कारोबार करके, नौकरी करके ये हिसाब तो करते हो आज कितने कमाए, कभी ये भी हिसाब कर लो कि आज जन्नत में कितने दरख्त लगाए, आज कितनी करोड़ों नेकियां आप एक दिन में कमा सकते हैं। अफजल तरीन वजीफा, जी हाँ, साहबी रसूल हजरत शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप अलैहिस्सलाम ने हमसे पूछा, हल फीकुम गरीबुन, क्या कोई तुम में अजनबी तो नहीं बैठा? सहाबाए किराम ने कहा, नहीं हुजूर, हम सारे मुसलमान ही हैं और कोई गैर नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो, दरवाजे बंद कर दो। साहबा ने दरवाजे बंद कर दिए। अब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरफअू ऐदियकुम वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ ऊपर उठा लो और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। हज़रत शद्दाद बिन औस कहते हैं, हम सब ने हाथ ऊपर उठाए और कलमा पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर इसी तरह हम जिक्र करते रहे, नबी पाक जिक्र करवाते रहे, और उसके बाद मालिक के जन्नत कासिम नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, अबशिरू फइन्नल्लाह कद गफर लकुम, तुम्हें बशारत हो कि बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हें बख्श दिया है। मजीद आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह पाक तूने मुझे ये पाकीज़ा कलमा देकर भेजा, इसे पढ़ने का हुक्म दिया और उस पर जन्नत का वादा भी फरमाया, बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो कलमा तैयबा अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके कमाल के फजाइल हैं। अगर आपका ये जहन बन जाए कि मैंने अपनी जबान का परफेक्ट यूज करना है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, 40 साल तक आपने रोटी नहीं खाई, सत्तू पीते थे। तो किसी ने कहा, हज़रत आप रोटी क्यों नहीं खाते? कि रोटी को चबाने और सत्तू को पीने में मैंने फर्क देखा कि मैं 90 तस्बीहात ज्यादा कर सकता हूं। तो मैंने सोचा रोटी चबाने में टाइम क्यों जाया करूं, सत्तू पीकर भी पेट भर जाता है, 90 तस्बीह और पढ़ लेता हूं। मगर इधर पूरा दिन गुजर जाता है, दरूद की एक तस्बीह नहीं होती है, कलमा पाक की एक तस्बीह नहीं पढ़ते हैं। हदीस में आया, अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, बेहतरीन अफजल जिक्र है। कितनी बार पढ़ा? ना करें।
یہ سانسوں کی خدارا اہمیت محسوس کریں. قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہو کہ کاش فضول وقت نہ گزارتا، اللہ رسول کا ذکر کر لیتا. ایک اور بڑا پیارا نسخہ علماء نے بتایا کہ بندہ دعا کرنے کا عادی ہو جائے. نبی پاک کا انداز پتہ ہے نا، پیارے آقا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا، پانی پینے کی دعا، پانی کے بعد کی دعا، استنجا خانے میں جانے کی دعا، فارغ ہو کر باہر آنے کی دعا، گھر میں جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک قدم قدم پر دعائیں کرتے تھے. اور آج ہمیں پورا پورا دن گزر جاتا ہے ہم دعا نہیں پڑھتے. حالانکہ اگر یہی عادت اپنا لینا کہ ساری دعائیں یاد کر لیں کہ یار کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، تو کھانے سے پہلے ثواب، کھانے کے بعد ثواب، پانی سے پہلے ثواب، پانی کے بعد ثواب. اچھا دعا اور سنت، اگر یہ دو چیزیں مجھے پتہ چل جائیں، بھائی پانی تو پینا ہی ہے نا، لیکن دن میں کتنی بار پانی پیتا ہوں؟ اگر سنت کے مطابق پیوں تو ہر بار پانی پینے کا ثواب ہے. چپل تو پہننا ہی ہے، سنت کے مطابق پہنوں چپل پہننے کا ثواب. لباس تو پہننا ہی ہے، سنت کے مطابق پہنوں لباس پہننے کا ثواب. اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں پورے دن میں کیسے عبادت بڑھا سکتا ہوں اور بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے، کیا محنت کرنی ہے، سیدھے پیر سے چپل پہنے یا الٹے پیر سے پہنے اتنا ہی ٹائم لگنا ہے، مگر ہر سنت پر اگر سنت کی نیت سے عمل کر لوں اور اس سے پہلے دعا بھی پڑھ لوں. الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے. اچھا ڈبل فائدہ ہوگا، دعا کا ثواب الگ ملے گا، کام میں برکت اور آ جائے گی. جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، دعا کر لی، کام بھی اچھا ہو جائے گا، کھانے میں بھی برکت رہے گی، پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا، اور جناب عبادت بھی جاری رہے گی. اصل چیز مائنڈ ہے. جس طرح دنیا کمانے کے لیے دماغ چلتا ہے، اگر نیکیاں کمانے کے لیے دماغ چل جائے نا تو پھر تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. کمال ہے، آسان نیکیاں ہیں. ایک بڑی پیاری کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی، آسان نیکیاں. اس کو پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار اتنے چھوٹے عمل سے اتنا بڑا ثواب. میں اگر ایسی کوئی کتاب بتا دوں آسان پیسے کمانے کا نسخہ، شاید وہ کتاب ہی ختم ہو جائے گی مکتبے پہ. او ہو بتاؤ بھائی ایک دن میں لاکھ روپے کیسے کماتے ہیں، محنت بھی نہ کرنی پڑے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں. بھائی صرف اپنا ذہن بنائیں اور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے عبادت کے لیے بھیجا گیا. تو دعائیں یاد کر لیں. ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، دعوت اسلامی کے حلقوں میں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، اور یہ دعائیں انشاءاللہ زندگی میں ساتھ رہی تو بیڑا پار ہو جائے گا نا. سنت پر عمل کرنے کی ذہن بنا لیں، اور سنت پر عمل کر کے نیکیاں تو ملی. اور پتہ کیا ملے گا؟ سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب بتاؤ نا، اللہ کے حبیب کے ساتھ جنت میں چلے گئے تو بیڑا پار ہو گیا نا. کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف آپ نے رخ فرمایا، ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ نبی پاک جا رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. کہتے نبی پاک باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف میرے آقا نے منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کا دیدار دور سے کرتے رہے کہ آقا سجدے میں ہیں اور یہ دیدار کر رہے ہیں. بے کسوں کے مددگار سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے کی حالت میں ہی تو اللہ کریم نے ان کی کہیں روح قبض تو نہیں کر لی. اتنی دیر ہو گئی نبی پاک نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. تو کہتے ہیں یہی خیال آتی میں تھوڑا آگے بڑھا. تو اب جب میرے قدموں کی آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن. ارشاد فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہو گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض تو نہیں فرما لی. تو عاشق زار کی محبت بھری بات سن کر، اپنے صحابی کی یہ پیاری بات سن کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کرنے کی حکمت وجہ بیان فرمائی. فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے
کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا۔ اب یہاں دو باتیں سیکھنے والی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ آیا کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاڑی چلاتے موٹر سائیکل چلاتے جب فارغ وقت ملے بندہ درود پاک کا ورد کرتا رہے تاکہ سیکیورٹی رحمتیں برکتیں ساتھ رہیں۔ لیکن فضول باتوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس گھنٹوں ہے، موبائل فون لے کے بیٹھیں گے پتہ نہیں کتنے گھنٹے نکل جائیں، گھڑی کا ٹائم بھی نہیں پتہ چلتا، ٹی وی آن کیا اب پتہ نہیں کب بند ہوگا۔ اتنا فضول اور گناہوں بھرا وقت لوگ گزارتے ہیں مگر ذکر و درود کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ درود پاک پر جو رحمتیں اور برکتیں ملنی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کتنا خوش ہوئے کہ آقا نے اپنی امت کو ملنے والی اس نعمت پر طویل سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا۔ امتی کا کام کیا ہے؟ ہمیں بھی تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری رحمت ہے، اتنا تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تو اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تیری اس نعمت پر ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ نبی پاک کو ہم سے پیار کتنا ہے، ہم سے محبت کتنی ہے۔ درود آقا پر پڑھیں، رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، سلامتی ہمیں ملے گی، اور آقا اس کے شکرانے میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک سے پکی اور سچی محبت کر لیں۔ شعبان کا مہینہ یاد رہے کہ اس مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ جو درود پاک کی مشہور آیت ہے نا، آیت درود جس کو کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ آیت درود بھی شعبان میں نازل ہوئی ہے۔ اور شعبان کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ آقا کا، یہ مہینہ درود کا مہینہ۔ پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت اپنی عادت بنائیں۔ تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو میرا بیان ہے اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ آج یوں سمجھیے کہ آخرت کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے بھرا جا سکتا ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ نیکیاں آسان طریقے سے کمائی جا سکتی ہیں، یہ آج اس بیان کا ٹاپک ہوگا۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو کچھ ایسے طریقے مل جائیں گے جس سے آپ ڈیلی بیسس پر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین شب و روز کیسے گزارتے تھے اور ان کے ذہن میں کیسا یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آخرت کی تیاری کو فوکس کرنا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا نام ہے، یہ ایسی خاتون ہے جو ولیہ ہیں، دوسری صدی ہجری کی مشہور ولیہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرنے والی اور خوف خدا میں رونے والی عبادت گزار شب بیدار خاتون تھی۔ آپ نے 50 سال ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا، نہ تکیے پر سر رکھا۔
آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت شوال رحمت اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ حضرت رابعہ ساری رات نماز میں مصروف رہتی، صبح فجر سے پہلے مصلی پر لیٹ جاتی، کچھ ہی دیر کے بعد گھبرا کر اٹھتی اور خود سے کہتی، نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کما لے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا، وہاں قیامت تو کوئی نہیں جگائے گا۔ عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا، پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھے تو ساری فیکٹری کا حساب چل رہا ہوتا ہے، پورا دن کیسے گزارا، بلکہ نمازی میں یاد کر رہے ہوتے سلام پھر کے فلاں فلاں کو فون بھی کرنا ہے، ہاں سلام پھرتی فوراً فون اٹھاتا ہے بندہ، یاد آیا نماز میں یار پیسے لینے باقی تھے، فلاں نے ٹائم دیا تھا۔ نماز پڑھ رہے اللہ کی بارگاہ میں اور دھیان کہیں اور ہے۔ اصل میں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے نا، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ مسجد میں جائیں، نہ صدقہ دیں، نہ خیرات دیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں، بدکاری کریں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، قتل کر دیں، بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے۔ دیکھیں صدقے کیسے برباد ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ صدقے کیسے باطل ہو جاتے ہیں؟ بھائی میں نے تو مسجد میں پیسے دیے، رسید مل گئی، پیسے تو پہنچ گئے، باطل کیسے ہو گئے، ختم کیسے ہو گئے، نل اینڈ وائڈ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر، اور یہ کر رہے ہوتے ہیں انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ و غیر دانستہ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ملازم کی بچی کی شادی کرا دی ہے، میں نے اس کو گھر دلا دیا ہے، بھائی یاد ہے نا تو فقیر تھا، غریب تھا، نوکری والا آیا تھا چپل پہن کر تیرے کو کاروبار پہ چڑھا دیا، آج لینڈ کروزر، آج گاڑی آ گئی، بھول تو نہیں گیا مجھے؟ وہ جو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، یہ جملہ کہہ کر سب ضائع کر دیا۔ صرف ضائع نہیں کیا، الٹا دل دکھا کر گناہ بھی کما لیا، اور شیطان کامیاب ہو گیا کہ اس کا صدقہ بھی گیا، اس کا ثواب بھی گیا، اس کی نیکی بھی گئی، اور الٹا گناہ گار ہو گیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ نمازیں پڑھ کر دوسروں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز ضرور پڑھیے، مگر میں نمازی ہوں تو باقی سارے جہنمی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مسافر خانے میں رکے تو بیٹا بھی نمازی، باپ بھی نمازی، تہجد میں دونوں باپ بیٹے اٹھے، تہجد ادا کی۔ سارے مسافر خانے میں قافلے والے سو رہے تھے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، وہ والد تھے نا، وہ اللہ والے تھے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تو نے آج تہجد پڑھ لی، تجھے باقی لوگ سارے حقیر نظر آنے لگے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ تو یہ وار شیطان کے سمجھو، شیطان نیکی کرنے کے بعد جیسے ہم نیکی کرتے ہیں نا، اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں، کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرب کر دوں۔ جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تسبیح کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درخت پر جو پھل لگے تھے وہ گر گئے۔ ہمارا تو روز ہی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دعا کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اللہم آمین 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 کہہ رہے، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے، کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین، کسی وڈیرے، کسی جناب بڑی شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے، دھیان کہیں اور ہے، نہیں، اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، اس کے دربار کی طرف دھیان ہو۔ اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں،
یہ بڑا پرابلم ہے. جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتا. بھائی میرے تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا. شیطان کامیاب ہو گیا. وہ چاہتا ہی تھا کہ آپ بے نمازی ہو جائیں. اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو، میرے فوکس کو، میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے. اب میں شیطان پر میں وار کروں گا. اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا، دعا بھی کروں گا، فوکس کے ساتھ کروں گا، صدقہ دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، نیکی کروں گا، اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا. یہ ہونا چاہیے نا ہمارا ذہن. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے. ایک تو آپ اپنے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں. دوسرا، جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں. آپ کو پتا تو ہو آپ پڑھ کیا رہے ہیں. امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ روز جزا کا مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے مالک جس پر تیرا غضب ہوا. اب جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، تو دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تو عظیم ہے، میں تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہوں. تو اب آپ کا جب نماز میں دل لگ رہا ہوگا، اب آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا. تو تھوڑی سی پریکٹس کر کے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یا عموماً امام صاحبان بھی 30ویں پارے کی نارملی تلاوت کرتے ہیں، 30th پارے کی. آپ کم از کم 30واں پارہ، رمضان آ رہا ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 2-3 بار پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ امام صاحب کے ساتھ رہیں گے آپ. ابھی تو یہ حال ہے ہمارا، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. کئیوں نے یہاں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہوگی. اگر میں یہ پوچھ لوں، بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی؟ ابھی تو بہت دیر ہو گئی. کبھی سلام پھیرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھ لینا، وہ بھی نہیں پتا ہوگا. ایسا تو نہ کرے. کاروبار میں دھیان ہے، گھر میں دھیان ہے، اور اسکول میں سب چیزوں میں پکا دھیان ہے. ایک ایک بندے کا بیلنس پتا ہے، کس سے کتنے مانگتا ہوں. شاید دینے والوں کو نہیں پتا ہوگا، لینے والوں کو سب کو پتا ہے. وہ غلطی کرتا ہم پکڑ لیتے، نہیں بھائی اتنے تھے، تم نے اس تاریخ کا وعدہ کیا تھا. اگلا 1 مہینے بعد پیسہ دینے کی وعدہ کرے، اس سے 3 دن پہلے سے دماغ میں ریمائنڈر ہونا شروع ہو جاتا ہے، 15 تاریخ آنے والی ہے، 12 ہو گئی ہے، 15 کو پیسے دینے اس نے اپنے کو. اتنا یاد ہے آپ کو. مگر قرآن، نماز، ذکر و اذکار میں کیوں اتنی غفلت ہے؟ میں چوٹ کر رہا ہوں. پلیز، مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں ٹھیک ہونا ہے نا. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ آ جائے. یہ زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کمال کی بات فرمائی، یقین کریں واقعی کمال کی بات ہے. سورہ عصر آپ سب نے سنی ہوگی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اس دوسری آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک برف والے شخص سے، برف بیچنے والے شخص سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا. یہ ہے، میں یہاں تھوڑا سا بریک لے کے سمجھانا چاہتا ہوں. جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے. جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے. کپڑا سیا، تیار کیا، کپڑے کے بیپاری تھے. وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے، اپنا بنا کے کپڑا. تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا، اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے. وہ ماہر تھا، ماسٹر تھا، ایکسپرٹ تھا. سلائی میں صحیح نہیں ہے، کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بتاتا گیا، اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا، زاروں کتار رونے لگ گئے. تو اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں، ناراض تو نہ ہوں، میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا، مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے میرے عیب نکالنا شروع کر دیے. تو میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، روزے صحیح رکھے ہیں، صدقے خیرات بھی کیے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گیا،
اور اگر رب نے کہا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں، ان میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقے بیکار ہیں تو اس میں نیت کچھ اور تھی، میں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہا ہوں اعمال، اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں یہ سب ریجیکٹ ہونا شروع ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تھا دماغ، یہ ذہن تھا آخرت کی تیاری کا کہ کپڑا ریجیکٹ ہوا تو قیامت یاد آ گئی، ادھر گھر میں میت ہوتی ہے تو موت یاد نہیں آتی ہے، ادھر باپ کا انتقال ہوتا ہے اور گھر والے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تیسرے دن نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر ہمارے سامنے آخرت کی یاد دلانے والی بات ہوتی ہے، پھر بھی آخرت نہیں سوچتے ہیں۔ اور بزرگان دین سنو کیا کہتے ہیں بزرگ، کہتے ہیں میں نے برف والے سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا۔ ایسا کیا کہا تھا برف والے نے؟ سنو برف والا کیا کہتا، وہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں میں نے برف والے کے بارے میں سنا، وہ آواز لگا رہا تھا، برف ریڑھی پہ بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا ارحموا من یذوب رأس مالہ، وہ کیا کہتا تھا، لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ برف والا یہی کہتا ہے خرید لو ورنہ پگھل جائے گا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا ان الانسان لفی خسر، اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، جو اس میں نیکی نہ کمائے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ برف والا صبح برف لے کے نکلتا ہے نا، اس کو پتہ ہے شام تک یا تو بیچوں گا یا پگھل جانی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے، we don't know کب چلے جائیں گے۔ اگر آپ اس کو امیجنیشن کے ذریعے سمجھنا چاہیں نا، تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، کسی کے پاس 50 سال کا ہے، کسی کے پاس 40 سال کا ہے، کسی کے پاس 25 سال کا ہے، برف روز پگھل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی برف کل ختم ہونے والی، آج ختم ہونے والی، اور ہم ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے، پگھل رہی ہے، روز پگھل رہی ہے، اور ہم نیکیاں کہاں کما رہے ہیں۔ حالانکہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے، پہلے سنو پھر قرآن کی آیت سناتا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم بدم، ہر دن برف کی طرح کم ہو رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو رب نے کیوں بنایا ہے؟ ہم جانتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے، بڑا نام بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے، اور جناب ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، اس لیے بنایا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام تو ہماری رہنمائی فرما، ہمیں کریٹ کیوں کیا گیا، انسان کو بنایا کیوں گیا؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اللہ فرماتا ہے جن اور آدمی کس لیے بنائے؟ کہ میری عبادت کریں۔ معلوم ہوا انسانیت اور عبادت لازم اور ملزوم، یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو عبادت نہیں کرتا انسانیت سے لا تعلق ہے، بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے، ہماری کریشن کا مقصد عبادت ہے۔ اب آتے ہیں سولوشن کی طرف۔ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آج کے بیان میں کچھ ایسے فارمولے دینے ہیں کہ جو بڑے آسان ہیں، اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم بھی عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم نیکیوں کو کرنا چاہتے ہیں نا، تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ حرام کام بھی کر رہے ہیں، تو گناہ چھوڑنا، اپنے سٹیپ کو اللہ کی طرف بڑھانا ہے نا، قدم بڑھانا ہے، عبادت کی طرف اپنا دل لگانا ہے، تو پہلے گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ گناہوں کی یہ آگ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گناہ اگرچہ ایک ہو مگر اپنے ساتھ 10 برائیاں لاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو عبادت کے فضائل بتایا نا، اب گناہ کی برائیاں سنو۔ لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا ہی گناہ کرتا ہوں، ایک دو ہی بری عادتیں، سنو ایک گناہ کیا کیا لاتا ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے۔ نمبر 2، شیطان ملعون کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دور، اور نمبر 4، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ نمبر 6، اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے۔ نمبر 7، اعمال لکھنے والے فرشتوں کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے، ان کو گناہ لکھنا پڑتا ہے نا، گندی بات، بری بات لکھنی پڑتی ہے۔ نمبر 8، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ انور میں تکلیف پہنچاتا ہے، رنجیدہ کرتا ہے۔ نمبر 9، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بناتا ہے۔
اور نمبر 10 تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو آج پہلے نیت تو یہ کر لیں کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہاں گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، مگر میرے لیے مشکل ہے نا، میرے رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے، وہ تو قوی ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ پہلے نیت کر لیں اور پھر اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ میں نے نیت کر لی ہے، بس تو میری گناہوں کی عادت نکال دے۔ تو انشاءاللہ جب دل گناہوں سے پاک ہوگا نا تو پھر نیکیوں کا نور آنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ملتے ہیں، ایک جگہ ہم گئے تھے تو یہ بحث ہو رہی تھی، ایک بھائی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار اتنی نیند آتی ہے جیسے ہی بیان شروع ہوتا ہے، دل نہیں لگتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں میں آپ کو آج ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ہم کبھی بخار ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا، تو بخار میں ہمیں اپنا پسندیدہ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، جو بڑا پسند سے کھاتے ہیں نا وہ بھی کڑوا لگتا ہے، کھانا تو کھانا گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا گھر والوں کو بھگا دیتے ہیں۔ ہم کو پتا ہے یار بیمار ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے منہ کڑوا رہے گا، دوائی کھاتے رہیں گے، آہستہ 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 جیسے ہی بیماری دور ہوگی نا دوائی کھانے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، موڈ اچھا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو نماز میں دل نہ لگے، تلاوت میں دل نہ لگے، اجتماع میں دل نہ لگے، کسی درود پاک پڑھے تو بوریت ہونے لگے، تو وہ سمجھ لے کہ اندر بیماری ہے، گناہوں نے دل کالا کیا ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ نیکی کرتے رہنا، یہ دوائی کھاتے رہنا، انشاءاللہ گناہ چھوڑ دینا اور نیکی کرتے رہنا۔ ایک دن آئے گا جس دن یہ بیماری صاف ہوگی نا، ہر سجدہ برکت دینا شروع کر دے گا، دعا میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، درود کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں رکت ملنا شروع ہوگی۔ ابھی کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ دل میں گڑبڑ ہے، مجھے دوائی بھی جاری رکھنی ہے، پرہیز بھی جاری رکھنا ہے۔ میرے رب کی جس دن رحمت ہو گئی انشاءاللہ میرا دل نمازوں میں لگ جائے گا، پھر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اور جس دن یقین کرو جس کو عبادت میں لطف آنے لگ گیا نا، اس کے وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ اب وہ عبادت ایسے کر رہا ہوگا جیسے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سجدوں کو انجوائے کرے گا، وہ دعاؤں کو انجوائے کرے گا، وہ تلاوت کے مزے اٹھائے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ ساری رات، اللہ والے حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں ہم نے سنا، ساری رات کیسے عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے، ان کو بوریت اور تھکن کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کہتے اب سمجھ آ گیا، اب جب میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہوں اور بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ساری رات موبائل پر بیٹھے ہوتے، کوئی تھکن نہیں لگتی، ان کا دل موبائل میں لگا ہوا ہے، رات کا پتہ نہیں چلتا، ان کا دل عبادت میں لگا تھا، انہیں بھی رات کا پتہ نہیں چلتا۔ میں ایک دعا کیا کرتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے، آپ کو کہتا ہوں آپ بھی یہ دعا کیا کہ اللہ میرا دل عبادت میں لگا دے اور عبادت کا مزہ دے دے۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہمیں عبادت تکلف سے کرنی پڑتی ہے کہ یار پڑھ رہا ہوں وہ دل نہیں لگ رہا، لیکن جس دن عبادت میں دل لگ گیا نا، اللہ اکبر، وہ زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ اور یہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا کہ جب ہمارا دل گناہوں سے پاک ہوگا۔ تو پہلا نسخہ کہ آپ عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو گناہ چھوڑ دیجئے، گناہوں والی باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا کہ ہم ناکارہ ہیں۔ ہم اللہ سے ہی مدد مانگے، اللہ تو عبادت کی توفیق دے، تو سجدوں کی توفیق دے، تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ سیکنڈ فارمولا، دوسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ ہمیں فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ جو اپنے فضول اپنے ٹائم ضائع کرنے والے کام رکھے ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ آج کل تو ایسا لگتا ہے ہمارا سب سے زیادہ زندگی کا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے، یا موبائل لے جاتا ہے یا فضول ہماری گپ شپ، آپ کے یہاں کہتے ہیں کچہری، وہ کچہری چائے کی لگی تو 2 گھنٹے کی لگی، بھائی 2 گھنٹے میں کون چائے پیتا ہے یار، باقی دنیا بھر کی بحث کرنی ہے۔ ارے بھائی ساری دنیا کی پنچا، آج کل ڈالر کا ریٹ کیا ہے، $1 نہیں ہے جیب میں پھر بھی ڈالر کا ریٹ پوچھنا ہے، تیل کتنے کا ہو گیا،